الف اللہ۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے۔ ایک مکان کے اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازہ کٹکھٹایا اور پوچھا کون ہو اور کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ عورت اندر سے کہنے لگی، میں بیوہ ہوں، خاوند میرا فوت ہو چکا ہے، بچے یتیم ہیں، بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، تو میں نے چند ٹکڑیاں اور چند پتھر دیگچی میں ڈال دیے ہیں اور ان کو ابال رہی ہوں۔ گڑگڑ کی آواز آتی ہے، بچے سمجھتے ہیں کچھ پک رہا ہے۔ بچے یوں ہی آہستہ آہستہ سو جائیں گے، وقت گزر جائے گا۔ آپ نے فرمایا، تم نے خلیفہ کو خبر نہیں کی؟ کہنے لگی، میں پردے والی ہوں، میں بھوکی تو ہوں، لیکن میری غیرت تو نہیں مری کہ میں بے پردہ ہو کر باہر نکلوں۔ بھوک ہے مگر غیرت نہیں مری، میری غیرت زندہ ہے، حیا والی ہوں۔ پھر فرمایا، تجھے اس حالت کی امیر المومنین کو کسی طریقے پر خبر کرنی تو چاہیے تھی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، عالم الغیب تو نہیں۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، تجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ تو عورت کہنے لگی، میں کیوں بتاؤں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ گلابان کس کام کا جس کو اپنے گلے کا پتہ نہیں؟ وہ کس کام کا چرواہا جس کو اپنے ریوڑ کا پتہ نہیں؟ وہ کس کام کا حاکم جس کو اپنی رعیت کا پتہ نہیں؟ میں کیوں بتاؤں، اس کو خود خبر لینی چاہیے۔ وہ مائی جوش میں آ کر کہنے لگی، قیامت کا میدان ہوگا اور وہاں میں عمر کو اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں گی اور میرا دوپٹہ ہوگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن ہوگی اور اللہ کے دربار میں پیش کروں گی کہ یہ ہے خلیفۃ المسلمین۔ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں لیکن اس نے راشن نہ پہنچایا، یہ تو پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ یہی امیر المومنین ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، دوڑتے اور روتے ہوئے بیت المال پہنچے اور اس طرح رو رہے تھے جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں۔ آپ نے فوری طور پر غلام سے فرمایا، جلدی میرے پیٹ پر چاول اور سوجی رکھو، آٹا اور گھی رکھو، جو کچھ ہے بیت المال میں دے دو، جلدی کرو۔ اس نے کہا، حضرت میں حاضر ہوں، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، میں ہی لے کے جاؤں گا۔ آج یہ بوجھ تم اٹھا لو گے، کل ان کی آہ اٹھی تو قیامت کے دن بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ کے دربار میں کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ میں خود ہی اپنے آپ کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں، یہ میری پیٹھ پر رکھو۔ آپ وہ چیزیں لے کر فوراً آئیے۔ مائی پردہ کرو۔ اس نے پردہ کیا۔ آپ اندر گئے، جلدی سے کچھ حلوہ تیار کیا، کچھ چاول، جو کچھ ہو سکتا تھا جلدی سے خود تیار کیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب لکڑیاں جل رہی تھی تو لکڑیاں گیلی تھی، ان سے دھواں نکلتا تھا۔ آپ اس کو پھونکے مارتے تھے کہ آگ جلے۔ جب وہ دھواں اٹھتا تھا تو اپنی داڑھی کو اور اپنے چہرے کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے عمر، اس چہرے پر، اس داڑھی پر دھواں آتا ہے، کوئی بات نہیں، آج یہ دنیا کا دھواں قبول کر لو، کل ان بچوں کی آہ اٹھی تو کہیں جہنم کا دھواں نہ پہنچ جائے، اس دھویں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر جب حلوہ وغیرہ تیار ہوا تو آپ نے بچوں کو قریب کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں لقمے ڈالے۔ وہ بچے کہنے لگے، اماں، یہ تو ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اپنا ابا پیار کرتا تھا۔ اور پھر جب وہ بچے خوش ہو گئے تو آپ نے اپنی گردن میں چادر ڈالی اور مائی کے پاس چلے گئے اور اس کو کہا، میری اماں، عمر میں ہوں، میں ہی خلیفۃ المسلمین ہوں، مجھ سے ہی سستی ہوئی، میں تیرے پاس راشن نہ پہنچا سکا، مجھے اطلاع نہ دی۔ اے اماں، قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھنا، آج میری گردن میں یہ چادر ڈال کے مجھے ان مدینہ کے گلیوں میں گھسیٹ لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے کچھ نہ کہنا تاکہ اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہوں۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، کہنے لگی مجھے تو پتہ نہ تھا کہ تو خلیفہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیری سفارش کروں گی کہ اللہ عمر کو بخش دے، اس نے میرے روتے بچوں کو سینے سے لگایا تھا۔ تو یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا۔ ویسے ہی تو پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت چلتی تو عمر نبی ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب اس دنیا سے باپ فوت ہو جائے گا تو اس کی اولاد روئے گی، خاوند فوت ہوگا بیوی روئے گی، بیوی مر گئی گھر والے روئیں گے، پریشان ہوں گے، خاندان کا بڑا مر گیا خاندان والے روئیں گے۔ اے عمر، جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو قیامت تک میرا اسلام تیری جدائی میں روتا رہے گا۔